بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب، عیسائیوں کے صدر، جنرل سیکریٹری اور ذمہ داران، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ دعوت آواز نہیں ہے؟ برادر عزیز نے ابھی ایک بات کہی کہ اہل مدارس کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ سوسائٹل لیڈرشپ، کمیونٹی لیڈرشپ کے لیے آگے آئے، خواب بلند، یعنی نگاہیں بلند ہوں، خواب بڑے ہوں۔ میں ذرا سے اس میں اور اضافہ کروں گا کہ صرف اہل مدارس نہیں بلکہ ہم تمام لوگ من حیث الامہ اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں لائیں، تیار کریں کہ ہمیں اقوام عالم کی سیادت کرنی ہے، ان دائروں سے نکلنا ہے۔ ابھی جب میں یہاں ادارے میں حاضر ہوا تو ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے سلسلے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، سنا ہے کہ آپ حدیث کے سلسلے میں کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ ان کی بات اسی لگ رہا تھا شاید نہیں مانتے اس کو۔ ہاں؟ میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کس راوی نے آپ سے بات کہی ہے، اس کو چیک کریں آپ۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول صداقت پر، یعنی معیار پر اور عقل اور وحی کی روشنی میں ثابت ہو جائے کہ یہ قول رسول ہے تو اس سے انکار تو پھر کفر کا ہم مانے، یعنی اس سے ذرہ برابر آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے جب یہ بات پتہ چل جائے گی یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو آپ دائرے سے باہر ہو جاتے۔ رہی یہ بات کہ دوسرا انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ صاحب آپ علماء و ائمہ کے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کا بھی رتبہ آپ گھٹاتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ سب غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں، مجھے وہ مجلسیں یاد ہیں اور میں اس کو اپنے لیے فعال نیک سمجھتا ہوں کہ مولانا جلال الدین عمری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں اکثر آپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا، کبھی شمشاد کی لائبریری میں، کبھی دوسرے ہالز میں، اور جب ہم لوگوں کو طالب علمی کے زمانے میں ایمان افروز باتیں سننے کی خواہش پیدا ہوتی تو مولانا کو رحمت دے لیا کرتے یا ان کی مجلسوں میں چلے جاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور دین مبین کی ان سے خدمت لے۔ حاضرین، میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو میرے الفاظ میں یا میری باتوں سے کچھ کبھی ایسے اضطراب کا اظہار ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ میں جو موجودہ صورتحال ہے اس سے مضطرب ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میرا یہ احساس اس سلسلے میں شدید ہے کہ ہمارا گراف مسلسل نیچے آ رہا ہے۔ آپ پچھلے 50 سالوں کے قوائف اٹھا کر دیکھیں تو من حیث امت نیچے آئی ہے، ان کے جو مرکزی علاقے ہیں ان پر کفار و مشرکین اور بیرونی طاقتوں کی حکمرانی مضبوط اور مستحکم ہوئی ہے، اس کے ذوق اور بے بسی میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم اب تک کوئی ترکیب ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس صورتحال پر آپ مضطرب ہوں، کسی راستے کی تلاش میں ہوں، تو بہت فطری ہے کہ جو آپ کے متقدمین ہیں، جو پہلی کی نسلیں ہیں، ان کی اسٹریٹجی پر، ان کے یعنی لائحہ عمل پر آپ شک کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں نتائج پیدا نہیں کرتی، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا زبان رو کے نہیں رکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی جب آپ ان کے آرگومنٹس کو، ان کے اسٹریٹجی کو یا اس صورتحال کو پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں راستہ بنایا جائے، اس کی جو خامیاں ہیں اس کو تلاشا جائے، اور جب تک خامیوں کا پتہ نہیں چلتا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ دیکھیے آخر وہی اسلام تھا، ایک صدی کے اندر میں، تقریباً ایک صدی ہے، اس سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے کہ متمدن دنیا کو اس نے اپنا اسیر بنا لیا، اس پر غالب آ گیا۔ ایک طرح کی بلند نگاہی تھی، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جب یہ متمدن دنیا پر ہمارا پیغام جب پہنچ چکا اور ہم اس پر
ہمیں اس پر ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے شہر تھے، جو میٹروپولس تھی، ان میں مسلمانوں کی آبادی 4% سے 7% اس سے زیادہ نہیں بنتی، یعنی اس وقت بھی ہم اقلیت میں تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم آخری رسول کی امت ہیں اور تاریخ کے آخری لمحے تک اب قیادت و سیادت کی کمان ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور جس امت کو یہ کام سونپا گیا ہو اس کے اندر بلند نگہی، وسیع القلبی لازمہ ہے، اس کے بغیر وہ دوسرے لوگوں کو، اہل ایمان کے دوسرے طائفوں کو، چاہے وہ یعنی اہل کتاب میں یہود و نصارہ ہوں یا دوسرے ایمانی طائفوں ہوں، ان کو آن بورڈ نہیں لے سکتے۔ اور قرآن نے اس کی باضابطہ بنیاد رکھی کہ کوئی بھی اقوام عالم کی سیادت کا کوئی کام تمام اہل فیض کو، یعنی اہل ایمان کو ساتھ لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اقوام داخل ہو رہی تھی، جو جس طرح ہمارا پرسپشن تھا دنیا کی نگاہ میں، وہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں، یہ اپنے خانوں، اپنے خول میں نہیں رہتے، یہ صرف اپنی کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ چیز اوور دا سینچریز جو ہم نے 1400 سال کا سفر طے کیا ہے، اس میں بہت کچھ ہمارا تحلیل ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جو ہماری شناخت تھی، جو امت کی شناخت تھی، وہ تحلیل ہو گئی۔ 3 صدی تک آتے آتے ہم شیعہ سنی کے طائفوں میں بٹ گئے، اس کے بعد پھر فقہی خیمے بن گئے ہمارے یہاں۔ اب دھڑلے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی، سنی، مسلمان ہیں۔ یہ وہ آپ دیکھیں کہ یہ آئیڈینٹی کا ڈائلوشن ہے، اس کا سرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ملتا۔ دیکھیں 2 چیز ہے، ایک پیغام ہے، خدا کا پیغام ہے جو نان نیگوشیبل ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ایک وہ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، جو ہمارے اسکالرز کی تاریخ ہے، جس میں بہت سے لمحات کمزور بھی ہیں اور بہت سے مضبوط بھی ہیں۔ بہت سے وہ ہیں جو عظیمت کے حامل ہیں، اور بہت سے کمزور لمحات ہیں جس کے سلسلے میں ہم کوئی اچھی توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم مختلف اصل شناخت کو چھوڑ کے، حالانکہ بڑا زور تھا اس پہ، قرآن نے تو اس سے بھی منع کیا تھا کہ جو لوگ کون ہودن و نصارہ کی تعلیم یعنی کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو بھی یعنی اس پہ ضرب لگائی تھی، اور ملت ابراہیم یا دین حنیف وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ایسی بے شمار آیت میں یہ بتایا تھا کہ جو چیز ہے وہ ربانیہ ہے، جو چیز ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ حتیٰ یہ کہ رسول جو ہماری اس پورے مشن کا مرکزی کردار ہے، اس کی بنیاد پر بھی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی محمدی طائفہ وجود میں آئے، لہذا آپ امت محمدیہ کا لفظ کی اصطلاح نہیں پائیں گے۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ رفتہ رفتہ محمد تو چھوڑیے، ہم تو آج بھی اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتے، حالانکہ جب انگریزوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے ہمیں کہنے کی کوشش کی، اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج بھی وجود میں آیا، اس وقت ہم پریشر میں تھے، ان کا تسلط تھا، لیکن ہم نے اس ٹائٹل کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی شناختیں نکل آئیں، اور یہ شناختیں آپس میں متحارب ہو گئیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ عالم اسلام کا جو حال ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ اس سے واقف ہیں۔ اور میں جب سے 5-6 سالوں سے یہاں برج کورس قائم کیا ہم نے، اور مدرسے کے طلباء آنے لگے، تو صورتحال کا، اس بیماری کی سنگینی کا مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بچہ جو بریلوی مدرسے سے آتا ہے، وہ دیوبندی اسکول کے مدرسوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، وہ تحفظ کا شکار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یعنی یہ لوگ بہت سے انہوں نے اپنے خام عرف الزامات بنا رکھے، طے کر رکھے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی گستاخ رسول ہے، کوئی مشرک ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی غیر مقلد کی مدرسے سے آتا ہے۔ تو یہ جو کچھ جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے قلعے ہیں، صورتحال کی سنگنی یہ کہتی ہے کہ دراصل ہم باہمی منافرت ہے جس کو مسلسل پروان دے رہے ہیں، اور یہی منافرت جب ممبر و محراب پر آتی ہے تو سوسائٹی میں مزید کشت خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ یہ سب کچھ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے ان پرانی ترکیبوں پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اصل میں ہوا یہ کہ دیکھیں، جب کسی امت کا مشن اسٹیٹمنٹ بدلنے لگے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ جانا کدھر ہے، میں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، قطعی اہمیت نہیں دیتا کہ اس وقت امت پر حالات سخت ہیں، اس وقت عالم اسلام پر مسلمانوں کے بم مسلمانوں پہ گر رہے ہیں، بڑی سنگین صورتحال ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اس کی سمت کھو گئی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے، ہم کون لوگ ہیں، کس لیے آئے تھے۔
وجہ یہ ہے کہ جو طائفوں نے اپنے اپنے خیمے بنائے ہیں اس میں بڑی حرکت ہے، اس میں بڑی سرگرمیاں ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں وجود میں آتی ہیں. جب ان کے انتقال کے بعد آپ اردو اخبارات میں یا ان کے حلقے کے مجلوں میں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ فلاں صاحب، یعنی کوئی یہاں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی امیر شریعت ہے، کوئی خطیب العصر ہے، کوئی فقیہ العصر ہے، کوئی مرشد الامہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا. یہ بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں، یہ القاب و آداب نے، ان پردوں نے اصل میں مکروہ صورتحال پہ پردہ ڈال رکھا ہے. اب ان القاب کے پیچھے اگر آپ ادھر اور ادھر سے ہٹا دیں اور اصلی آدمی لائیں تو پتہ چلتا ہے یہ کوئی عام سا آدمی ہے. اور عام سا آدمی اگر آپ کے سامنے ہو، مجھ جیسا عام سا آدمی جس کے آگے نہ کوئی کچھ القاب ہو نہ پیچھے، تو پھر آپ اس کو کوسچن کر سکتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی ترکیب کو آپ نقد کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات جو تم کہتے ہو اس کے لیے دلائل کیا ہیں. لیکن اگر میں قطب الاقطاب ہوں، شیخ طریقت ہوں، قدوۃ السالکین ہوں، زبدۃ العارفین ہوں، اور نہ جانے کیا کیا ہوں، تو آپ اس بوجھ تلے دب جاتے ہیں کہ اس آدمی سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیا مکالمہ کر سکتے ہیں. تو الفاظ کے اس طلسم نے بھی اصل میں صورتحال پر پردہ بٹھا رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو پورا ہمارا صدیوں پر مشتمل ملی سفر ہے، یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا مین نیریٹو ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب جو کچھ ہوگا قیامت تک، وہ اس امت کے متبعین کو، آپ کے متبعین کو، اس امت کے، اس قرآن کے حاملین کو انجام دینا ہے. اگر یہ بات ذہن میں ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ دنیا کی بے سمتی کے لیے، جہاں دنیا اس وقت پہنچ گئی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو ہمارے درمیان بہت سے مفکر اسلام پیدا ہو رہے ہیں، دن رات ہو رہے ہیں، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، مجلات نکل رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، آپ سنتے ہیں، تو اصل مفکر اسلام کو جو کام اس وقت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جس استعمار کا غلبہ ہے اور کیپٹلزم نے جس طرح انسانوں کو مجبور کر دیا ہے، 9 to 5 کی غلامی میں آپ کی زندگیوں کو جکڑ دیا ہے، دنیا کی تمام دولت مرتکز ہو کر 1% انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے، اور 99% لوگ احوکا کرنے پہ مجبور ہیں، انہیں اس راستے سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں دکھتی. یہ کام کون کرے گا؟ یہ وہ سنگین صورتحال ہے جس کے لیے خدا پیغمبر بھیجتا ہے، اور اب چونکہ پیغمبر کو نہیں آنا ہے اس لیے کام اس کے متبعین کو کرنا ہے. میں اس طرح کی باتیں یقیناً کہتا رہا ہوں کہ یہ جو دیکھیے جو اسلام کا جو پیغام ہے وہ عام انسانوں کو خطاب کرتا ہے، اساطیری لوگوں کے لیے نہیں آیا. لیکن ہم نے ایسی اساطیری کہانیاں بنائیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ صاحب انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے، اور کہانیاں بہت سی ہیں. وہیں سے اعلان کیا انہوں نے ساریہ الجبل، اور وہاں بات پہنچ گئی، پرچہ بھیجا، نہر جاری ہو گئی. اب ان قصے کہانیوں نے امت کا مزاج اس حد تک خراب کیا کہ اہل تشیع کی ایک پوری آبادی امام غائب کے انتظار میں بیٹھی ہے، دن رات دعا کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، بس ایک بار ظہور امام ہو جائے. اس امام کی راہ تک رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہم عام لوگ اس کام کو، اس میگا پروجیکٹ کو انجام نہیں دے سکتے، حالانکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر، ان کے متبعین پر کو تفویض کیا گیا ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بنیادی تبدیلی تو دماغ میں آتی ہے. جب آپ اپنے بارے میں کچھ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا رول یہ نہیں ہو سکتا. میں مدارس کے طلبہ کو جانتا ہوں کہ جب وہ آخری سال میں ہوتے ہیں تو بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، افتاء کر لوں، کہیں امامت مل رہی ہے وہاں قبول کر لیں، کیا کریں، بڑی پریشانی میں رہتے ہیں. انہوں نے جب وہ نکل آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی سینٹر اسٹیج پہ کوئی رول نہیں انجام دے سکتے. وہ ان کا رول حاشیے پر ہے، پریفری پہ ہے. اس تحفظ ذہنی کے ساتھ وہ اکثر لوگ ان میں فارغ ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے آگے راستہ بنا لیتے ہیں، اور اکثر صلاحیتیں بہت کم سطحوں پہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی تبدیلی ذہن میں آتی ہے پہلے تو ذہن میں آنے چاہیے نا. اور اس خلط مبحث نے کیا ہے، اس خلط مبحث نے صورتحال اتنی خراب کر دی ہے کہ اس وقت امت میں عجیب طرح کی بحثیں ہیں. مثلا کوئی کہے گا کہ
یہ جو مرکزیت ہے مسلمانوں کی یا اس ادارے کو قائم کرنا، تو اس کا کوئی دین میں گزر نہیں ہے. یعنی کبھی جو لوگ اب دیکھیے ذرا سا میں آپ کو یعنی 2 منٹ میں ایک دائرانہ نگاہ اس تاریخ پہ ڈالتا ہوں کہ جو مرکزیت ہے مسلمانوں کی وہ اتنی اہم تھی کہ یعنی پہلے خلیفہ نے اس کو تمام دوسری چیزوں کو ترک یعنی پس پش ڈال کے اس مرکزیت کو امت وجود میں لاتی ہے. اب اس قصے کہانیوں کو چھوڑیے اور اس کی نظری بحثوں کو چھوڑیے، لیکن یہ کہ یہ ادارہ خلافت ہو یا امامت ہو وہ قائم ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے، مختلف فیزز سے گزرتا ہوا. 1258 میں ایک حادثے کا شکار ہوتا ہے، لیکن 2-2.5 سال کے اندر میں اس کی مرمت ہو جاتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلتا ہوا عثمانی ترکوں کے ہاں پہنچتا ہے. 1924 میں وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے، ایک بحران کی کیفیت ہے، اور اس وقت اس کے زیر اثر وہ تحریکیں وجود میں آتی ہیں جن کا تعلق اس خیمے سے بھی ہے. مصر میں حسن البنا، ابوالعلا مودودی، مولانا الیاس، یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل سقوط خلافت کے بعد جو ایک دھول اٹھی اور ایک مایوسی تھی اس کے مداوے کے لیے آئی. آگے چل کر صورتحال کچھ اس طرح بدلی کہ کبھی حکومت الہیہ کا جو ہدف تھا وہ اقامت دین میں تبدیل ہوا، اور پتہ نہیں اب کس مرحلے میں ہے. اصل میں یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اہل یہود تقریباً یعنی 70 کے بعد، یعنی جب ان کا دوسرا معبد منہدم ہوا ہے، تب سے انتظار میں تھے کہ یعنی آل داؤد کے خانوادے سے کوئی آدمی آئے گا اور پھر ان کی دینی زندگی کو احیا کرے گا، داؤد کی سلطنت دوبارہ قائم ہو جائے گی. 18ویں صدی کے آخر میں ایک شخص نے اس میں ایک ذرا سی ہیل پیدا کی. اس نے کہا کہ نہیں، جب آنے والا آئے گا تو ہم لوگ تو منتشر ہیں، کوئی یورپ میں ہے اور مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں فلسطین میں نہیں پائے گا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ فلسطین کی طرف کوچ کریں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس تھوڑے سے ذہن سے یعنی اس ٹوسٹ نے ایک ملک برپا کر دیا. اور ایک اب غلط صحیح جو بھی ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی ذہن کی تھوڑی سی تبدیلی. اسی طرح اہل تشیع کے یہاں بھی مدت سے انتظار تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ امام غائب کی موجودگی، امام کی غیابت میں وہ کوئی ایسا کام کریں جو صرف امام کو سزاوار ہے. حتیٰ کہ بعض فقہا نے ان کی یہ بھی لکھا کہ جو حق امام ہے وہ لوگ یعنی حق امام لے کے لوگ زمینوں میں دفن کر دیں تاکہ جب امام واپس آئیں گے تو زمین اس خزانے کو اگل دے گی. یعنی یہ ایک فقہی پس منظر میں وہ جی رہے تھے. لیکن خمینی نے اس کو ٹویسٹ دیا. انہوں نے کہا کہ امام کے آنے کی تیاری تو کرو کہ جب امام آئے تو دیکھیں کہ ان کے آوان و انصار موجود ہیں، منظم ہیں، اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مملکت وجود میں آ جاتی ہے. اہل کلیسا کے ہاں آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا نجات کا، کہ غیر مسیحیوں کے لیے کوئی نجات کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن 64 میں 1964 میں نوسٹرے ایٹیٹ جس کو کہتے ہیں کہ نابو ٹائم، انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جس میں یہ بتایا کہ ان لوگوں کو بھی جو دوسرے ایمانی طائفے میں ہیں انہیں بھی نجات مل سکتی ہے، اور کچھ اس کے لیے انہوں نے عمل صالحہ اور دوسری چیزوں کی شرائط عائد کی. تو یہ چیزیں اصل میں بتا دیتی ہیں کہ مشن اسٹیٹمنٹ کس طرح سے بدلتے ہیں. ہمیں اس بات کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے کہنے لینے دیجئے، مجھے بلکہ اعتراف کرنے دیجئے اپنی کمائیگی کا، اور مجھے احساس شرمندگی کے ساتھ کہہ لینے دیجئے اپنے ان نوجوانوں کو کہ ہم اس اعتراف جرم کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک اچھی دنیا منتقل نہیں کی. یعنی جو کچھ ہمارے پہلی جنریشن والوں نے ہمیں دیا تھا اس میں مزید زوال آیا، فکر و نظر کا زوال آیا. اس وقت امت کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے کسی گاؤں سے ایک بڑا طوفان گزرا ہو اور وہ کھڈر میں ہو، لیکن ان کے مکینوں کو اس صورتحال کا اندازہ نہیں ہے. وہ ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں جو مدار دین نہیں ہیں، جو اقوام عالم کی سیادت کے لیے جو لوگ بھیجے گئے ہیں ان کو زیب نہیں دیتے. لیکن آپ دیکھیں کہ مدارسوں میں، جماعتوں میں، ہر جگہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارا حلقہ کس طرح وسیع. معاف کیجیے گا، حقیقت تلخ ہے لیکن ہو یہی رہا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے حلقے، اس کے لیے نہ تو ہمیں بھیجا گیا اور نہ مکلف کیا گیا.
اگر یہ حلقے قائم ہوتے ہیں تو صرف اس کا ایک جواز ہے کہ وہ اس بڑے حلقے کا احیا کرے، اور جب وہ چیز نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تو سمجھیے کہ یہ خود ایک کام بن گیا ہے، یہ خود ایک بت بن گیا ہے، اور اس بت کو پاش پاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بہت سی توجیہ کر دی جاتی ہے اس طرح کے کاموں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلٹک تھنکنگ سے ہم آج نکلیں، باہر نکلیں، جو ہم نے اپنے اپنے چھوٹے فقہی خیمے بنائے، گروہی خیمے بنائے، تصوف والوں نے خیمے بنائے، یعنی پوری ثقافت کا رنگ و روغن، یعنی اس کا مزاج بدل گیا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ دین جو تھا وہ حیات افزا دین تھا، زندگی کی طرف بلاتا تھا، لیکن آنے والی صدیوں میں کیا ہوا کہ مزار اور مقابر کا دین بن گیا۔ ایک بڑا انسٹیٹیوشن اس وقت ہمیں دنیا میں مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو یہ اس سے وابستہ ہے، اور پھر وہ خیالات بھی ہمارے یہاں در آئے جو سینٹرل ایشیا میں اس طرح کے خیالات عام تھے کہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ 400 سال کے بعد اور بعد کچھ طاقت حاصل کر لیتی ہیں، اور یہ سب چیزیں مین اسٹریم اسلام میں مختلف بزرگوں کے ملفوظات میں، ان کی روحانی کتابوں میں آ کے ہمارے یہاں جمع ہو گئے، اور ہم اس پر ریویو نہیں کر سکے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اساطین ہیں جن سے ہم نے دین سیکھا ہے۔ میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے، خدا کی کتاب کی موجودگی میں کسی اور چیز کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ پچھلوں نے اس کتاب سے اپنا حصہ لیا، اپنی چیزیں انہوں نے یعنی اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب ہماری اس نسل کا کام ہے کہ وہ اپنا حصہ اس کتاب سے راست اخذ کرے۔ پرانوں سے مت پوچھیے، اس لیے کہ ان کے حالات الگ تھے، وہ ایک الگ ماحول میں جی رہے تھے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ دارالاسلام اور دارالکفر کی جب وہ سرحدیں متعین کر رہے ہیں تو اس میں انٹرنیٹ کی دنیا آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح اس کو الٹ پھینکے گی کہ اب امریکہ میں ایک غیر محرم خاتون وہ آپ کے چیٹ روم میں علی گڑھ میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکے۔ تو خدا کی کتاب کو للہ کھولیے اور اس سے راست اکتساب کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک انسان جب اس کام کے لیے آگے آئے گا تو وہ غلطیاں کرے گا۔ کہاں خدا کی کتاب، کہاں اس کا یعنی عظیم کلام، اور کہاں انسانی ذہن اور اس کا علم اور اس کی عقل۔ غلطی لازمہ ہے، لیکن یہ آپ کی اوریجنل غلطی ہوگی، یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہوگی جس کی اصلاح بر وقت ہو سکتی ہے۔ متقدمین نے جو غلطیاں کی ہیں وہ تو تقدس کے حالے میں محفوظ ہو گئی ہیں، اس کو کوسچن کرنا ذرا مشکل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت کا جو ذوق ہے اور جس سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک تخلیقی ذہن سے سوچنے کے عادی نہیں ہیں۔ خلاقانہ ذہن ہمارے یہاں غائب ہو گیا ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سوچنے کا کام پچھلوں نے کر ڈالا۔ دیکھیے، ایک نئی ابتدا، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک نئی ابتدا کی ضرورت ہے اس امت کو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے اسلامک اکنامکس میں پوری زندگی اپنی صرف کی، پوری زندگی اسلامی بینکنگ، اسلامک اکنامکس، اسلامک فائنانس میں مقالے لکھتے رہے، اس کے پرزور مبلغ رہے۔ لیکن میرا اشکال اس سلسلے میں تھا، جس پورا انسٹیٹیوشن جس طرح چلتا ہے، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی میری ان سے بحث ہوتی، کچھ میں مطمئن پھر بھی کبھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے عمر کے آخر لمحے میں ایک مقالہ لکھا، آٹوبیوگرافیکل قسم کی رائٹنگ ہے وہ، مائی لائف ان اسلامک اکنامکس، اور انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ جو زندگی بھر اسلامک اکنامکس کے نام پہ کرتے رہے تو اس میں کچھ ہوا نہیں، دراصل یہ کیپٹلزم ہی کی خدمت ہوتی رہی، کوئی نئی چیز جو بننی چاہیے تھی بن نہیں پائی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بڑا دل گردہ چاہتا ہے اس طرح کا اقرار، اس طرح کا اعتراف۔ اب یہ ان کے لیے جو آگے کام کر رہے ہیں ان کی شخصیت، ان کا کام حجاب نہیں بنے گی۔ اب وہ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں جہاں ایک شخص نے اپنا کام کیا اور تمام تر مسائل کے باوجود ناکام رہا، اس لیے کہ وہ صورتحال وہی رہی، دنیا پر جو یعنی سرمایہ داری کا تسلط تھا اسی طرح قائم رہا۔ تو آج جو شخص آگے آئے گا، چاہے وہ مدارس کی دیواریوں سے آئے، چاہے وہ یونیورسٹی سے آئے، وہ وحی اور عقل کی روشنی میں یہ بتائے گا کہ اس نظام دجل و فریب کو کس طرح الٹ دیا جائے۔
اس کے لیے متبادل آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو آپ اس کے اور ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ اقوام عالم کی سیادت کے خواب کا اظہار کریں۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ چیلنج ہمیں قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی اور امت نہ برپا کی جائے گی، نہ کوئی رسول آئے گا، یہ کام ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو پھر ہماری وہ لڑائیاں جو ہم اپنے اپنے حلقوں میں لڑ رہے ہیں، یعنی جس میں ایک فرقہ دوسرے فرقے سے، ایک جماعت دوسری جماعت سے نبردآزما ہے، وہ مات پڑ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ خود ہمارے ہاں اپنوں میں ہے کہ فلاں صاحب کا درجہ بلند ہو گیا ہے، کوئی آ کے مجھ سے بتاتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب کا کام بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کام آگے بڑھ گیا؟ پتہ چلا ان کے مریدان کی تعداد میں، ان کے متاثرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، یورپ امریکہ تک ان کے لیکچر ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے نہ تو ان کا کوئی بھلا ہوگا اور نہ اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہوگا۔ تو اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ جو آپس میں سیادت کے جھگڑے ہیں، جماعتوں کے جھگڑے ہیں، گروہوں کے جھگڑے ہیں، اور یہ سب کچھ دین کے نام پر، چونکہ اس میں ایک تقدس کا عنصر بھی داخل ہو جاتا ہے، اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارا جو منصب سیادت ہے اسے ہمارے لوگوں نے نہیں غصب کر رکھا ہے، ہم سے نہیں چھینا ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیادت پر جو ہمارا فطری حق تھا اسے ہمیں غصب کر رکھا ہے، اسے ہمیں انہوں نے محروم کر رکھا ہے۔ تو پھر ایک نئی تحریک، ایک نئی فکر پیدا ہوگی، اور آپ کو اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوگی کہ سوچنے کے جو پرانے طریقے ہیں وہ کام نہیں آئیں گے، نئے سانچے بنانے ہوں گے، نئی ترکیبیں دریافت کرنی ہوں گی، اس لیے کہ دنیا بدل گئی ہے اور بدلتی رہے گی۔ تو جب تک خلاقانہ دماغ نہ ہو، جب تک اپنے پچھلے کام کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں آپ تنقیدی نہیں، ان کو آپ احترام سے ساقط نہ کریں، اس لیے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ صدق دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے۔ لیکن جو ان کے کام میں غلطیاں ہیں، اگر اس کو آپ درست نہیں کریں گے، اسی راستے پہ چلتے رہیں گے، تو کہیں آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے عزیزوں، میں اب اس موڈ آف مائنڈ میں آ گیا ہوں کہ جب میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر عزیز کا بڑا حصہ گزر گیا، اور پچھلے 10-12 سالوں میں مختلف حادثوں میں، مختلف واقعات میں موت سے اتنی قریب سے گزرا ہوں جیسے موت چھو کے گئی ہے۔ تو ہر لمحے یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ اس آگ کو، اس خواب کو آپ کو منتقل کر دوں۔ دیکھیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کو انجام دینی ہے۔ یہ گویا ایک طرح سے کار نبوت ہے جو آپ کو تفویض ہوئی، اور کار نبوت کے لیے جتنی تیاری ہونی چاہیے، دنیا کے سلسلے میں جتنی معلومات ہونی چاہیے، وہ یقیناً یونیورسٹی کے اندر بھی جہاں ایک تقلیدی ذہنیت پیدا ہوتی ہے، اور مدرسوں میں بھی جہاں متقدمین کے اقوال اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، یہ ذہن کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی کتاب کو دوبارہ کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس زمانے میں ہمیں کس طرح ہدایت دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کام کر گئے تو اپنے آنے والی نسلوں کو ہی نہیں، صرف اس امت کو نہیں، بلکہ اقوام عالم کو اس صورتحال سے، جو ایک اذیت ناک صورتحال ہے، اس سے ہم انشاءاللہ نجات دلا سکیں گے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر۔